From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان کو ڈیتھ سیل میں کیوں رکھا گیا ہے، عاصم منیر کے ارادے کیا نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیڈران کیا چاہتے ہیں، وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے، عدالتیں کیسا انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ شروع میں اپنی بات اپنی پچھلی ویڈیو سے جوڑ کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ سب بلکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کس مزاج کے آدمی ہیں، کتنی بڑی قوت کے وہ سربراہ ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات، یوکرین کے صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ ایسٹرن یورپ جو ہے اس کو اپنی سیکیورٹی کا بڑا کنسرن ہے، اور اب جب یہ تعلقات بگڑیں گے، یہ دو بڑے بگ بوائز گیم ہیں یورپ اور امریکہ کی، تو ان تعلقات کے بگڑنے کا اثر پوری دنیا پہ ہوگا۔ آپ کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان پہ کیا ہوگا۔ ٹھیک؟ اچھا، آپ نے آج سے پہلے کبھی اتنا شور، اتنا ذکر منرلز کا، دھاتوں کا سنا تھا؟ نہیں سنا تھا ہم نے، اب سننے کو آ رہا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ دنیا کی 50 دھاتوں میں سے 20 اہم دھاتیں یوکرین میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں، بلوچستان میں، سندھ میں بڑے منرلز ہیں، بڑی دھاتیں ہیں جن کو جان کے بھی چھپایا ہوا ہے ہم نے۔ اس پہ بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں، صاحبوں، میرا ایک ایمان ہے، میرا یہ بلیو ہے، یو میں ایگری، یو میں ڈس ایگری، وہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے، اب جو بھی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے تصادم سے کیا ہونے والا ہے، بہت چینجز ہوں گی۔ اچھا، دنیا میں جو بھی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، چاہے وہ بربادی ہو، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو، سب اس کے حکم سے ہے۔ اور میرا یہ بلیو ہے کہ ایک ٹائم لائن دنیا کی اس نے مقرر کی ہوئی ہے، اور ہم بس اس ٹائم لائن میں ٹریول کر رہے ہیں۔ ہاں، ٹریول کرنے کی، دنیا میں رہنے کے کیا آداب ہیں، کیسے رہنا چاہیے، یہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا پرپس کیا ہے یہاں پہ آنے کا، تمہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور آخر تک کا سفر کیسے گزارنا چاہیے، جو میں سمجھا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ عبادت کرو، عبادت کرو، اس لیے اس نے بھیجا ہے، زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ علم حاصل کرو، زمین پہ انصاف قائم کرو، امن و امان قائم کرو۔ یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے یا آسمان تمہارے لیے بنایا ہے، وہ کہتا ہے اسے کھکوڑو۔ اب ایسی کتنی سائنٹیفک باتیں ہیں جو امریکن اور یورپین سائنٹسٹ بتاتے ہیں، جو قرآن حکیم میں موجود ہیں، ہم اس پر بالکل زیادہ توجہ نہیں دیتے، سن کے اللہ کا وہ کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو شیئر تک نہیں کرتے۔ میں جب کبھی کوئی ایسی چیز شیئر کرتا ہوں اپنے فیس بک پہ تو یقین کیجئے بہت کم لوگ ریسپانس دیتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں 720 اشارے ہیں سائنس کی طرف۔ قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار ایک چیز کو بار بار کہتی ہے، وہ بات کیا ہے بتائیے؟ میں پڑھتا ہوں تو حیران رہتا ہوں۔ تحقیق کرو، جانو، سوچو، بار بار کہا جاتا ہے، سوچنے پہ بہت زور ہے، سوچو، تحقیق کرو۔ یہ کتاب اس بات کو بہت کہتی ہے، سوچو، اور ہم سوچتے نہیں۔ دیکھیے، اب دنیا میں یہ منرلز جو ہیں، ان کی وجہ سے ایک نیا باب کھل رہا ہے، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، ان منرلز کو، ایک دوست کہہ رہے تھے، یار فائق صاحب، دس از اے نیو آئل،
جیسے سعودی عرب، یہ عرب ممالک میں آئل نکل آیا تھا اور وہ رچ ہو گئے، ایسے ہی منرلس کا ہے، دے آر نیو آئل. اچھا وہ کیوں کہہ رہے تھے یہ بات؟ دیکھیے اب دنیا میں پولوشن بہت زیادہ ہے، اور اس کو ختم کرنے کا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریپڈلی تیزی سے آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں یہ سب منرلز، دھاتیں یہ جو ہیں یہ بہت کام آتی ہیں. ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. بلوچستان میں کہتے ہیں 1 ٹریلین سے زیادہ کے یہ ذخائر موجود ہیں. سندھ میں، بلوچستان میں. کیا ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے حکمران تو قرضہ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، قرضہ لے کے اس میں سے رقم چرانے میں انٹرسٹڈ ہیں. لیکن یہ جو اتنی دھاتیں بلوچستان میں، ایسی دھاتیں بھی ہیں جن کو آج تک بیان نہیں کیا گیا، باہر بتایا نہیں گیا ہے. سندھ میں، کراچی کے ساحل پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو بھی چھپا دیا گیا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں. اور آپ دنیا کے ایٹامک پاور بھی ہیں. کس وجہ سے؟ ان کی یہ دادا گیری کی وجہ سے، جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے. ورنہ اس ملک کو ایسا ہونا چاہیے. آج انڈیا کو یورپ کہہ رہا ہے ہم فری ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کو یہ مراد ہو رہی ہے. وہ کہاں ہیں؟ اور ہم 2 بلین 7 بلین کے قرض کے لیے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس خزانے موجود ہیں. ہمارے حکمران ان خزانوں پہ توجہ نہیں دیتے. وہ تو اس پہ توجہ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد بغیر محنت کیے، کام کیے ہمیں قرضہ مل جائے، پھر اس میں سے کچھ قرضہ ہم چرا کر اپنے باہر وہ کر دیں، اور اپنی آنے والی نسل کو جو ہے وہ حکومت پہ قابض رکھیں، اس کے طریقے گر بتا دیں، اور جرنیلوں کے جوتے صاف کرتے رہیں تاکہ وہاں سے گارنٹی رہے. اور جرنیل بھی چاہتے ہیں ہم ان کو گارنٹی دیں، یہ ہمیں گارنٹی دے دیں. اس طرح سے ملک چل رہا ہے. دیکھیے آج پوری دنیا یہ بات، یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی جسٹ بیکاز آف دا منرلس. ٹرمپ نے کہا ہمیں $500 بلین کے منرلز دو. کیوں؟ آپ کی سیل فون ہو، آپ کی میڈیسن میں، آپ کے ایئر کرافٹ میں، ہر چیز میں جو تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اس میں ان منرلز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ٹریلین، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے اس میں سندھ میں 175 بلین وہ ہوتا ہے میٹرک ٹن کول موجود ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے پاس قیمتی دھاتیں بلوچستان سندھ میں پتھر موجود ہیں. آج تک ہماری حیثیت وہ یہ قیمتی پتھر انگلیوں میں پہنے ہوئے ملنگ بنے گزرے ہیں، حل بابا حل، اللہ اللہ. او بھائی کس ایج میں زندہ ہو؟ ان منرلز کو نکالو. صرف پتھر کا کاروبار کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ کہ یہ پتھر پہنیے اس سے قسمت بدل جاتی ہے. یہ بلیو ابھی تک چل رہا ہے. بھائی پتھر پہننے سے نصیب نہیں بدلتے ہیں، کام کرنے سے نصیب بدلتے ہیں. یہ سوچ کیوں نہیں ڈیولپ کی ہم نے اپنے سوسائٹی میں؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. ہمیں تو ابھی میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہے، سوشل میڈیا کا، تو اس پہ ہم کھل کے ایسے بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور کہنا چاہیے، بتانا چاہیے. آج سے پہلے بزرگوں نے کیا کیا تھا ہندوستان میں؟ ہمارے مسلمانوں نے کہتے تھے ہم لوہے پہ کچھ کیمسٹری جانتے تھے بڑے بڑے ہمارے لوگ، کہیں گے ہم ایسا عمل کریں گے کہ اس پہ سونا بنا دیں گے لوہے کو. یار انگریز نے لوہے سے مشین بنا لی اور لاکھوں کا کروڑوں کمائے. ہمارے بزرگ یہ تھے وہ کہیں گے ہم اس کا سونا بنا دیں گے لوہے کا، اور وہ سونا وونا نہیں بنا. جائیدادیں بک گئی، گھر مکان بک گئے، وہ وہ مطلب بیکار کے کاموں میں لگے رہے. اتنا بڑا علم تھا اور آپ نے یہ کام کیا. حکمت کے کیسے کیسے علوم تھے، بجائے ایک عام انسان کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ نوابین کے لیے کشتے بناتے رہے، ان کے جنس کی طاقت بڑھانے کے لیے. یعنی ہم نے علوم نافع جو تھے، جتنے نفع پہنچانے والے علوم تھے، ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو محدود رکھا. اچھا اب یہ بحث کہیں دوسری طرف نہ نکل جائے. اچھا تو اب جو حالات آج ہیں
میں سمجھتا ہوں میری وش فل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ اس کے میں کہہ لوں گا، اپنے آپ کو سمجھا لوں گا کہ یہ وش فل تھنکنگ ہی تھی کہ صدر زرداری صدارتی محل میں بیٹھے بڑا غور و خوض کر رہے ہوں گے اور وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں ہوں گے کہ یہ دیکھو پوری دنیا میں منرلز کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، ہمارے پاس یہ موجود ہیں۔ ایسا وہ کچھ نہیں سوچ رہے۔ نقوی کہہ رہا ہے میں بلوچستان میں ایک ایس ایچ او بھیج کر ان کی ایسی پٹائی کرواؤں گا سب بلوچوں کی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیے بلوچستان پہ چائنا کی نظر ہے، میں ایک عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ چائنا بڑا موذی ملک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا کے 70% منرلز کے بڑے بڑے کانٹریکٹ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ سے اس نے کیے ہوئے لانگ ٹرم۔ اس کو بہت پہلے سے احساس تھا کہ یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اب ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم اس کو اپنی قوم کے حق میں اگر استعمال کریں، اگر فوج اپنا کام کرے اور سویلین اپنا کام کریں۔ دیکھیے اس وقت ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو بلوچیوں کو بھی منظور ہو، قابل قبول ہو، اور انٹرنیشنل ارینا میں بھی۔ وہ عاصم منیر نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں صاحب، آپ قابل قبول کہیں نہیں ہیں۔ شہباز شریف چچا ٹڈے قابل قبول نہیں ہیں، زرداری قابل قبول نہیں ہیں۔ قابل قبول وہ ہے جو جیل میں جس کو تم نے محبوس قید کر رکھا ہے، عمران خان۔ وہ بلوچ، ایک صاحب بتا رہے تھے بلوچستان میں آج تک کسی سیاسی لیڈر کا میں نے ایسا پوسٹر نہیں دیکھا جو بلوچوں نے خود لگایا، وہ عمران خان کا تھا۔ آج عمران خان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے بیرکس میں جائیں، اپنا کام کریں، اس کا اپنا کام کرنے دیں، یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے کہ عمران خان صاحب کے متعلق وقاص صاحب نے بتایا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ 5 دن اندھیرے پنجرے میں بند کرتے ہو، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کان میں ان کے انفیکشن ہے، اور پارٹی کوئی بڑا احتجاج نہیں کرتی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ بلکہ علیمہ خان نے تو یہاں تک کہا کہ پارٹی کی قیادت کے کچھ ایسے لیڈران بھی ہیں جو چاہتے ہیں وہ اندر ہی رہیں، یا غیر مؤثر ہو جائیں، یا مار دیے جائیں، مر جائیں، اور وہ قیادت میں آ جائیں۔ بہت افسوس ہے۔ یہ قیادت کو بتا دینا چاہیے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، عوام ان سے حساب چکتا کرے گی، اور جس کا کنفرم ہوتا جائے کہ یہ اس سوچ کا آدمی ہے، عوام کو چاہیے کہ اپنا کام دکھائے۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا عظیم لیڈر دیا اور یہ قوم احتجاج تک نہیں کرتی صحیح طریقے سے۔ کوئی بھوک ہڑتال کر رہا ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، کچھ شو جذبہ دکھایا دے رہا ہو، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ وہ جتنے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں وہ اچھے ہوٹل میں بیٹھے ناشتے کر رہے ہیں، پیشی پہ نہیں آتے، قائد کی پیشی پہ نہیں آتے۔ میں نے ایک دن بتایا تھا ان کی بہن اکیلی حلیمہ خان باہر کھڑی تھی، قائد کی بہن اکیلی کھڑی تھی، کوئی بے شرم قریب میں نہیں تھا۔ پیشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، کتنے لوگ جاتے ہیں سوائے وکلا کے؟ یہ پارٹی ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے لیے وہ شخص جان دے رہا ہے، اپنی جان اس نے اس پہ لگا دی ہے۔ بہت شرم کی بات ہے۔ اچھا، ایک شاعر ہیں، ان کا نام فراز ہے یا فرحاد ہے، ان کی بیگم کو اٹھا لیا گیا، ان پہ جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے کسی کا قتل کر دیا ہے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ جو اس وقت حکمران ہیں عاصم منیر اور شہباز، انہی کے کہنے پہ ہو رہا ہے نا، اور کس کو الزام دیں گے؟ اور یہ جو ججز جو ہیں ان کی پوری مکمل تابعداری کر رہے ہیں۔
انہی کی لائن کو کیری کر رہے ہیں. یعنی کورٹ روم میں ایک خاتون جج اس کی بیگم سے کہہ رہی ہیں کہ تم کہتی ہو تم پہ تشدد ہوا ہے، دکھاؤ اپنے جسم پہ کہاں تشدد ہوا ہے. اب بتائیے کیا وہ بھرے کورٹ میں اپنی شرٹ اٹھا کے دکھائے کہاں تشدد ہوا ہے؟ اتنی شرم و حیا اور عقل فہم نہیں ہے اس جج میں. یہ کہاں سے پڑھ کے آئی؟ ظلم اپنی انتہا کو چھو رہا ہے. اب اس وقت کچھ صاحب رائے لوگ کہتے ہیں کہ عاصم منیر جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے چاہتا ہے لیکن نیچے سے حمایت حاصل نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اگر عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. ہمارا ریکارڈ تو یہی ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو سگے باپ کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ. یہ قوم ہے ہماری پاکستانی قوم کا یہ نیا روپ میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے دور تک ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ظلم جو ہے، یہ جو جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا اور ہمیں آپ کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. شعر سنیے، اجازت دیجیے کہ کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں، کل بھی جنگ تھی یاروں اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ تھی یاروں اب بھی جنگ جاری ہے، شہر میں ہمارے تو جو بھی ہے مداری ہے، کربلا نہیں لیکن. اگر میرے خیالات پاکستان کے حق میں ہیں، اس کے لیے بہتری کے لیے ہیں، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، کمیونیکیشن کو بڑھائیے تاکہ کمیونیکیشن بڑھے گا تو اویئرنیس ہوگی تو ایکشن عمل میں آئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.